پوشیدہ ہے، تو پھر اس کے کنایہ ہونے کے انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ ہے تو کنایہ، حقیقتاً کنایہ ہے۔ اس لیے وہاں علماء نے کہا تھا کہ علماء بیان والوں کے ہاں یہ کنایہ ہے، علماء اصول والوں کے ہاں کنایہ نہیں ہے۔ علماء بیان والوں کے ہاں یہ کنایہ ہے، یہ تمام الفاظ کنائی ہے، اس لیے کہ سب کی مراد پوشیدہ ہے۔ سب کے نزدیک اس کی مراد، ان تمام کلمات کی مراد پوشیدہ ہے۔ تو حرام ہے، کس پر حرام ہے؟ بیوی میری ہے، ظاہر بات ہے پڑوسی پر حرام ہے۔ بیوی میری ہے، ظاہر بات ہے میرے بھائی پر حرام ہے، میرے باپ پر حرام ہے، تو یا مجھ پر حرام ہے۔ احتمالات سارے ہیں، لہذا مراد تو پوشیدہ ہے، معنی معلوم ہے، مراد پوشیدہ، تو کنایہ تو حقیقتاً ہے۔ کوئی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو جو جواب مصنف نے دیا اس پر اشکال ہے، اور جواب نور الانوار والوں نے وہاں دیا ہے کہ علماء بیان والوں کے ہاں یہ کنایہ ہے، حقیقتاً کنایہ ہے، حقیقتاً کنایہ ہے۔ اصولین والوں کے ہاں انہوں نے انکار کیا کہ اصولین کے ہاں کنایہ نہیں ہے، لیکن علماء بیان والوں کے ہاں کنایہ ہے۔ تو اگر کنایہ ہے تو پھر کنایات طلاق کو کنایہ کیوں کہتے ہو؟ ان الفاظ کو اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہے، اگر ہم دوسرے جانب کو لے لیں یہ حقیقتاً کنایہ ہے، تو پھر اس کو کنایات طلاق کیوں کہتے ہو؟ کنایات طلاق بھئی آپ کو بتا دیا کہ جو لفظ جس لفظ سے کنایہ ہوگا اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ یہ مکنی ہے، اس کا کنایہ لیا گیا، اور یہ مکنی عنہ ہے، اس سے کنایہ لیا گیا، تو جو حکم مکنی عنہ کا ہوگا وہی حکم اس کے کنایہ کا بھی ہوگا۔ تو اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہے تو پھر کنایات طلاق کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ طلاق سے کنایہ لوگے تو اس کا حکم تو طلاق رجعی ہے، تو پھر ان طلاق کنایہ کا بھی حکم کیا ہونا چاہیے؟ رجعی ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک پھر بھی بائن ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پھر بھی تو جس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تو ان کو طلاق کنایہ کیوں کہتے ہو؟ یہی جواب ہے، ان کو کنایات طلاق ہم مجازاً کہتے ہیں۔ کنایات کی اضافت طلاق کی طرف مجازاً ہے، یہ کنایات طلاق نہیں بلکہ یہ کنایہ ہے عن البینونۃ عن الزوج سے، یہ سب کنایات ہے عن البینونۃ عن الزوج، بینونۃ عن الزوج سے کنایہ ہے، کیونکہ بائن کا معنی جدا ہونا، جدائی طلاق میں نہیں ہوتی، بائن میں ہوتی ہے۔ حرام بائن میں ہوتی ہے، رجعی میں نہیں ہوتی، لہذا ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو کنایہ کی جو اضافت ہم طلاق کی طرف کرتے ہیں مجازاً کرتے ہیں، حقیقتاً نہیں ہے کہ اعتراض ہو۔ اعتراض حقیقت پر لے کر ہو سکتا ہے، مجاز کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہاں مجازاً مراد لیتے ہیں۔ تو یہ جو جواب دیے یہ جواب دونوں میں چل جائے گا، جیسے کہ نور الانوار والے نے چلایا، محشی نے کہا تھا، محشی نے کہ چاہے اس کو حقیقتاً کنایہ نہ قرار دو، ان الفاظ کو مجازاً کنایہ کہو، تب بھی یہ جواب چل جائے گا کہ ہم ان کو کنایات طلاق مجازاً کہتے ہیں، کیونکہ ان کے معنی معلوم ہے۔ معنی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ ہم ان کو جو کنایہ کہتے ہیں محل کے ساتھ متصل ہونے میں چونکہ اس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو مجازاً کنایہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جواب دیا ہے یہ اس میں بھی چل جائے گا، اور اگر اس کو ہم حقیقتاً کنایہ قرار دیں، جیسے اس اعتراض اس پر ہے کہ تو حقیقتاً کنایہ ہے، اس سے کہ مراد تو ہر حال میں پوشیدہ ہے، معنی معلوم ہے، اور کنایہ کے لیے مراد کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے، نہ کہ معنی کا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں بھی یہ جواب چل جائے گا کہ ہے تو یہ کنایات ہے اور حقیقتاً کنایہ ہے، تو پھر اعتراض ہے کہ طلاق کی طرف اضافت کیوں کرتے ہو؟ طلاق کی طرف اضافت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے طلاق رجعی واقع ہو، نہ کہ بائن، تو ہم کہیں گے اضافت جو کی ہے یہ مجازاً ہے۔ کنایہ کی اضافت طلاق کی طرف یہ اضافت مجازاً ہے، کیونکہ یہ سب کنائی بینونۃ عن الزوج سے ہے، نہ کہ طلاق صریح سے، نہ کہ طلاق صریح سے۔ اس لیے وہاں پر بھی محشی نے کہا کہ مصنف منار نے جو جواب دیا وہ اس کے خلاف نہیں ہے، دوسرا اعتراض اس کے لیے خلاف نہیں ہے، انہوں نے جو جواب دیا دونوں میں چل جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
اس لیے یہاں پر جو انہوں نے یہاں جو نامی ہے شارح، اس نے کہا کنایہ کی مراد اور معانی معلوم ہے، حالانکہ یہ مراد معلوم نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ کنایہ کی مراد معلوم نہیں، معانی معلوم ہے۔ جب معانی معلوم ہے تو ہم نے ان کو مجازاً کنایہ کہا، اس لیے شارح نے یہاں لکھ دیا مراد بھی معلوم ہے، تو یہ مراد کا لفظ ذکر نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے معلومۃ المراد والمعانی، مراد بھی معلوم ہے اور معانی بھی معلوم ہے، یہ مراد کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کس کی مراد معلوم ہوتا تو پھر ابہام نہ ہوتا، جس محل کے ساتھ بھی ملتا ابہام نہ ہوتا، حالانکہ اوپر خود شارح ماتن کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابہام ہے، اس لیے تو مشابہ ہو گئی کنایہ کے، اس لیے تو اس کو مجازاً کنایہ کہا۔ اگر مراد معلوم ہوتا تو پھر تو کنایہ کے مشابہ نہ ہوتا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کنایات طلاق جتنے بھی الفاظ ہیں کنائی، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور یہاں جو مصنف نے جواب دیا کہ ان کو ہم جو کنایات طلاق کہتے ہیں مجازاً کہتے ہیں، لہذا یہ طلاق سے کنائی نہیں کہ طلاق رجعی ہو، بلکہ ان الفاظ کے موجب اور مقتضا پر عمل ہوگا۔ اس کو صریح کلام سے، صریح طلاق سے ہم عبارت نہیں بنائیں گے، اس سے کنایہ نہیں بنائیں گے کہ طلاق رجعی واقع ہو، بلکہ ان الفاظ ہی کے موجب اور مقتضا پر عمل ہوگا، اور ان الفاظ کا موجب اور مقتضا طلاق بائن کو چاہتا ہے، اس لیے ان سب الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگی، نہ کہ طلاق رجعی۔ الا 3 الفاظ کا استثناء ہے، تمام الفاظ کنائی سے، تمام الفاظ کنائی سے میں سے 3 الفاظ کا استثناء ہے۔ ایک ہے اعتدی، دوسرا ہے استبرئی رحمہ کی، اور تیسرا ہے انت واحدتن واحدتن واحدہ واحدتن۔ ان 3 الفاظ کا استثناء ہے۔ یہ کنائی الفاظ ہونے کے باوجود سے اس سے طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ان 3 سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جبکہ باقی جتنے بھی الفاظ کنائی ہیں ان سب سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، رجعی واقع نہیں ہوتی۔ اعتدی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، طلاق بائن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتدہ یعتد اعتداد کا معنی شمار کرنا۔ جب شوہر بیوی کو کہتا ہے اعتدی، تو شمار کر، کنائی ہے۔ کیا چیز شمار کر؟ کیونکہ تو گنتی کے لیے آئی ہے۔ اعتداد کا معنی شمار کرنا، یہ گنتی میں اصل ہے، حقیقت اس کی گنتی کرنی ہے، لہذا تو شمار کر اللہ کی نعمتوں کو، یہ احتمال بھی ہے، تو شمار کر میرے انعامات کو جو آپ کے اوپر کیے ہیں، اس کو شمار کر، یہ بھی احتمال ہے۔ اور اعتدی، تم عدت کو ختم کرنے کے لیے اپنے حیض کو شمار کر، تاکہ عدت سے فارغ ہو جائے، اپنے حیض کو شمار کر، اس کا بھی احتمال ہے۔ تو اعتدی کا معنی تو گننا ہے، گنتی کے لیے آتی ہے، لیکن جب اس سے احتمالات ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اگر شوہر اس کی نیت کرے تو صرف اعتدی سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر کی نیت نہ ہو، جب تک کہ شوہر کی نیت نہ ہو کہ تم قروء سے، تم حیض سے اپنے آپ کو، حیض کو تو شمار کر تاکہ عدت سے فارغ ہو جائے۔ اگر شوہر اس کی نیت کرے گی، شوہر نیت کرے گا تو پھر اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، رجعی ہوگی، بائن ہوگی۔ اس سے طلاق رجعی اگرچہ الفاظ کنائی ہے لیکن اس سے طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے عورت کو طلاق تو نہیں دیا، پھر یہ کیوں مراد لے رہا ہے کہ تو حیض کو شمار کر عدت سے فارغ ہونے کے لیے؟ عدت کو تو وہ عورت شمار کرتی ہے، حیض کو تو وہ عورت شمار کرتی ہے عدت سے فارغ ہونے کے لیے جس کو پہلے طلاق ملی ہو۔ یہاں تو شوہر نے سابق میں طلاق دی نہیں ہے، تو پھر عاقل بالغ کا یہ کلام اعتدی لغو ہو جائے گا۔ اس لیے عاقل بالغ کے اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے ہم اقتضاءً ماضی میں ایک طلاق کو مقدر مانیں گے، اقتضاءً طلاق مقدر مانیں گے۔ گویا کہ شوہر نے یہ کہا اعتدی لأنی طلقتکی، میں ماضی میں طلاق دے چکا ہوں، یہ ہم نے اقتضاءً مانا، وگرنہ اعتدی باطل ہو جاتا۔ عدت تو حیض تو وہ شمار کرے جس کو طلاق ہوئی ہو، یہاں تو طلاق ہوئی نہیں، پھر کیوں بکواس کر رہا ہے؟ تو اس کے کلام لغو جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے عاقل بالغ اس کے کلام کو لغو سے بچانا ہے۔
اس لیے ماضی میں طلاق کو مقدر مانیں گے اور یہ کہیں گے گویا شوہر نے کہا لأنی قد طلقتکی یا اعتدی طلقی و اعتدی یا کونی طالقا تو طلاق والی ہو جا واعتدی اور شمار کر اقتضاءً مانیں گے. اور جو چیز اقتضاءً مانی جاتی ہے ہم نے صریح طلاق اقتضاءً مانی اس لیے طلاق رجعی ہوگی اور اقتضاءً مانی ہے اور اقتضاء کا قاعدہ اور اصول یہ ہے جو چیز مقتضا ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے. اتنی ضرورت کہ جس سے کلام لغو ہونے سے بچ جائے کلام بچ جائے لغو ہونے سے اور وہ ایک طلاق کافی ہو جاتی ہے کلام لغو ہونے سے بچ جائے گی. اس لیے کلام جب لغو ہونے سے بچ جاتا ہے تو اس ایک طلاق مقدر مانا جائے گا اقتضاءً. نہ عدد کی زیادتی ہوگی اور نہ ہی صفت کی زیادتی ہوگی بائن بھی نہیں ہوگی اور 2 اور 3 بھی نہیں ہوگی بلکہ ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ ضرورتاً مانی گئی ہے اقتضاءً. والضرورت تتقدر بقدر الضرورہ اس لیے ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ایک طلاق اقتضاءً مانی جائے گی. تو دیکھو کہا انہوں نے اعتدی الفاظ کنائی ہے اس کے باوجود اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ ایک طلاق بھی رجعی ہے نہ کہ بائن ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب عورت مدخول بہا ہو. جب عورت کیا ہو مدخول بہا ہو تو ہم اقتضاءً ماضی میں طلاق مانیں گے. لیکن اگر وہ عورت مدخول بہا نہیں ہے وہ عورت مدخول بہا نہیں ہے بلکہ غیر مدخول بہا ہے تو اس پر تو عدت ہے نہیں اس پر تو عدت نہیں ہے. تو پھر شوہر کیوں کہہ رہے کہ اعتدی تو حیض شمار کر عدت سے فارغ ہونے کے لیے اس پر تو عدت ہے نہیں پھر حیض کیوں شمار کرے. ماضی میں طلاق مان نہیں سکتے کیونکہ عدت ہی نہیں ہے اس کے اوپر. لہذا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اعتدی بول کر اسے انت طالقن مراد لیا گیا ہے مجازن. اعتدی بول کر اسے مجازن کیا مراد لیا گیا انت طالقن مراد لیا گیا ہے. اعتدی کو مستعار لیا گیا انت طالقن سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدت یہ مسبب ہے اور طلاق اس کا سبب ہے اور مسبب بول کر سبب مراد لینا ناجائز ہے لیکن ایک جگہ جائز ہے. مسبب بول کر سبب مراد لینا ناجائز ہے یہ مجازن نہیں لے سکتے لیکن ایک جگہ جائز ہے جہاں سبب ایسا سبب ہو جو سبب کے ساتھ خاص ہو اور وہ سبب مسبب کے علاوہ جہاں مسبب سبب کے علاوہ کہیں نہ پایا جاتا ہو تو وہاں سبب پھر وہ سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے. اس لیے وہاں سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے کیونکہ علت کے معنی میں ہے اور علت میں استعارہ جانبین سے جاری ہوتا ہے. لہذا چونکہ اس پر عدت تو ہے نہیں جب عدت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں شوہر نے اعتدی بول کر مجازن انت طالقن لیا ہے مسبب بول کر سبب مراد لیا مسبب بول کر سبب مراد لیا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے وہاں پر درست ہے جہاں مسبب سبب کے ساتھ خاص ہو. جیسے کہ خمر عنب کے ساتھ خاص ہے خمر عنب کے ساتھ خاص ہے اس لیے وہاں خمر بول کر عنب مراد لینا اور عنب بول کر خمر مراد لینا درست ہے. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اعتراض ہوگا. اعتراض ہے اعتراض یہ ہے مجاز وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقت ممکن ہو جہاں حقیقت ممکن ہے. جو عورت قبل دخول ہے اس کے ساتھ دخول ہوا ہی نہیں ہے مدخول بہا نہیں ہے تو اس پر تو عدت ہی نہیں ہے اس پر تو عدت وہاں تو عدت واجب ہی نہیں ہے. جب وہاں عدت ہی نہیں ہے مسبب ہی نہیں ہے تو پھر اس کا سبب کیسے لیتے ہو. جو عورت مدخول بہا نہیں ہے اس پر عدت واجب نہیں ہے تو جب وہاں وجوب عدت نہیں ہے تو مسبب نہ ہوا تو جہاں مسبب نہ ہو وہاں سبب کیسے مراد لیتے ہو. یہاں تو مجاز درست نہیں ہے. جہاں مسبب ہو وہاں سبب بول کر مسبب مراد لینا یا مسبب بول کر سبب مراد لینا درست ہو. یہاں تو عدت ہے ہی نہیں
تو پھر یہاں مجاز بھی درست نہ ہوگا۔ پتہ نہیں اشکال آ گیا سمجھ؟ اس کا جواب دیا ہے کہ مجاز لینے کے لیے فی الجملہ سبب ہونا کافی ہے۔ یہ طلاق فی الجملہ سبب ہے عدت کا، مدخول بہا میں تو سبب ہے نا، مدخول بہا میں یہ طلاق سبب ہے عدت کا۔ مدخول بہا پہ عدت واجب ہے، جب مدخول بہا عورت میں عدت واجب ہے تو اس کا سبب طلاق ہے۔ تو جب ایک جگہ پر طلاق سبب بن گیا عدت کے لیے، تو اگر جس جگہ طلاق عدت کے لیے سبب نہ بھی بن سکتا ہو، یعنی وہاں سبب نہ بھی مسبب نہ بھی ہو، تب بھی طلاق سبب بن جائے گا عدت اور مسبب کے لیے۔ ٹھیک ہے، غیر مدخول بہا میں عدت ہے ہی نہیں تو مسبب ہی نہیں ہے، تو طلاق سبب کیسے بنے گا اس کے لیے؟ لیکن چونکہ مدخول بہا میں تو طلاق سبب ہے نا، تو مجاز کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ ایک نہ ایک جگہ پر اگر سبب بن گیا ہے عدت کے لیے، تو جہاں نہ بھی بنتا ہو وہاں پر بھی مجاز مراد لینا درست ہے۔ اس لیے جب مدخول بہا میں طلاق سبب ہے عدت کا، تو پھر غیر مدخول بہا میں بھی طلاق سبب ہوگی عدت کا۔ اس لیے اعتراض درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سبب نہیں ہے، عدت نہیں ہے، ان پر مسبب نہیں ہے، یہاں پر عدت واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ سبب بنتا ہے طلاق عدت کا، اس لیے یہاں پر بھی سبب بن جائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہو یہ عدت ایسا مسبب ہے جو سبب کے ساتھ خاص ہے، طلاق کے ساتھ خاص ہے، بغیر طلاق کی یہ عدت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ایک عورت ہے، باندھی ہے اور کسی کے نکاح میں ہے، اس باندھی کو مولا نے آزاد کر دیا تو اس کو خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ آزاد ہوگی تو اس کو خیار عتق مل جاتا ہے۔ اب عورت کی مرضی ہے کہ اگر خیار عتق کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت باندھی آزاد ہو کر خیار عتق کو استعمال کر کے نکاح فسخ کر دے، اس پر عدت واجب ہے، اس پر عدت واجب ہے۔ دیکھو عدت مل گئی، خیار طلاق ہے نہیں، خیار عتق ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس پر 4 مہینے 10 دن عدت واجب ہے، طلاق تو ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ عدت ایسا مسبب ہے جو سبب کے ساتھ خاص ہے، بغیر سبب کے کہیں ہے ہی نہیں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق اصلاً اور بالذات، عدت اصلاً اور بالذات یہ مسبب ہے طلاق، یہ خاص ہے طلاق کے ساتھ، اور طلاق سبب ہے اصلاً و بالذات، عدت کے لیے سبب ہے۔ لہذا یہ مسبب ایسا ہے، یہ عدت اصلاً و بالذات یہ سب مسبب ہے طلاق کا۔ ہاں کہیں اور جگہ ہے وہ اصلاً و بالذات نہیں، تبعاً ہے، مشابہتاً ہے۔ تو جس باندی کو خیار عتق مل جاتا ہے اور خیار عتق کی وجہ سے اس کو جو اس پر عدت واجب ہوتی ہے، تو وہ مشابہتاً بالطلاق ہے، نہ کہ وہ اصلاً طلاق۔ اس لیے وہاں اصلاً و بالذات وہ عدت واجب نہیں ہوئی، بلکہ بالذات ہے، مشابہتاً ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصلاً و بالذات عدت خاص ہے طلاق کے ساتھ، اور باندی کو جو ملی ہے طلاق وہاں پر وہ طلاق کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ہے، مشابہتاً ہے، اصلاً بالذات نہیں ہے، تبعاً ہے۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ بطور سوگ کے ہے، سوگ منا رہی ہے کہ اتنا اچھا شوہر تھا سہیل جیسا، اللہ نے دیا تھا، اب اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے غم میں 4 مہینے 10 دن گزارے گی، یہ بطور سوگ کے ہے۔ اس لیے یہ بھی تبعاً ہے عدت، یہ اصلاً و بالذات یہ عدت واجب نہیں، طلاق کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سوگ کی وجہ سے ہے۔ عدت وہ ہوتی ہے جو براءت رحم کے لیے ہوتی ہے، رحم کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے عدت واجب ہوتی ہے۔ اور چاہے خیار عتق ہو یا سوگ ہو، 4 متوفا کی عدت ہو، اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ براءت رحم کے لیے نہیں ہوتی، جبکہ عدت کی اصل مشروعیت براءت رحم کے لیے ہے۔ اس لیے کہا کہ اصلاً و بالذات جو عدت ہوتی ہے وہ طلاق کی ہوتی ہے، باقی کی عدت اصلاً و بالذات خیار عتق میں مشابہتاً ہے،
اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت وہ طبعاً ہے، سوگ کے لیے ہے، وہ برات رحم کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے عدت ایسا مسبب ہے جو صرف طلاق ہی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، اس کے علاوہ اگر ہے تو طبعاً ہے یا مشابہتاً ہے، بالذات نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھ گئے ہو۔ وَأَمَّا الصَّرِيحُ، رہا کلام صریح، فَمِثْلُ قَوْلِهِ، جیسے متکلم کا قول ہے، بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ، وَحُکْمُهُ، اس کا حکم ہے تعلق الحکم بعین الکلام، عین کلام کے ساتھ حکم کا متعلق ہونا، وقیامہ مقام معناہ، اور کلام کا قائم مقام ہو جانا اپنے معنی کے، حتی استغنى عن العزیمت، یہاں تک کہ یہ کلام عزم اور ارادے سے، نیت سے یہ مستغنی ہوتا ہے، محتاج نہیں ہوتا اس کا۔ کیوں؟ لأنہ ظاہر المراد، اس لیے کہ یہ کلام یہ مراد میں ظاہر ہے، اس کی مراد ظاہر ہے۔ یہ اشارہ ہو گیا، اس کے تعریف کی طرف اشارہ کر دیا۔ وحکم الکنایت، کنایہ کا حکم ہے، انہ لا یجب العمل بہ، اس پر عمل واجب نہیں، الا بالنیت، مگر نیت کرنے سے، لأنہ، اس لیے کہ آگے کیا ہے، لأنہ اے النیہ، ہمارے ہاں لکھا ہے نیت نہیں ہے بلکہ لأنہ مستتر المراد، اس لیے کہ یہ کنایہ یہ مستتر المراد ہوتی ہے، اس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس سے کنایہ کی تعریف کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہاں جو اے النیہ لکھا ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ نیت تو ویسے پوشیدہ ہوتی ہے، نیت تو ویسے ظاہر نہیں ہوتی، پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو لأنہ مستتر المراد، یعنی اس کنایہ کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ وذالک مثل المجاز، اور یہ کنایہ جو ہوتی ہے مراد کے پوشیدہ ہونے میں مجاز کی طرح ہے، قبل ان یصیر متعارفا، متعارف ہونے سے پہلے اعتراض ہوا کہ کنایت طلاق کو کنایہ کہتے ہو، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وسمی البائن والحرام ونحوہما کنایات طلاق مجازن، اور بائن، حرام وغیرہ کو کنایات طلاق کے ساتھ موسوم کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا، مجازن رکھا گیا ہے، لأنہا معلومۃ المعانی، اس لیے کہ اس کے معانی معلوم ہے، لیکن الابہام فیما یتصل بہ ویعمل فیہ، لیکن ابہام اس میں ہے کہ جس کے ساتھ یہ متصل ہو جائے اور اس میں عمل کرے، اس میں ابہام ہے۔ فلذالک شابہت الکنایات، اس لیے یہ الفاظ یہ کنایات کے مشابہ ہو گئے، فسمیت بذالک مجازن، تو ان کا نام، ان کو موسوم کیا گیا اس کے ساتھ، کنایات کے ساتھ، مجازن، مجازی طور پر ہے۔ ولہذا الابہام احتیج الی النیہ، اسی ابہام کی وجہ سے یہ الفاظ محتاج ہو گئے نیت کے۔ فاذا زال الابہام بالنیہ، پر جب نیت سے ابہام دور ہو جائے، وجب العمل بموجباتها، تو پھر عمل کرنا ان الفاظ کے مقتضا پر واجب ہو جاتا ہے، من غیر ان یجعل عبارۃ عن الصریح، بغیر اس بات کے کہ ان کو صریح کلام سے عبارت بنائی جائے، صریح کلام سے نہیں بنائیں گے کنایہ۔ ولذالک جعلناها بوائنا، اسی وجہ سے ہم نے ان تمام الفاظ کو بائنہ بنا دیا۔ الا فی قول الرجل، سوائے آدمی کے اس قول میں، اعتدی میں، کیوں؟ لأن حقیقتہ للحساب، اس لیے کہ اس کا حقیقی معنی تو حساب کے لیے ہے۔ ولا اثر لذلك فی النکاح، اور اس کا کوئی اثر نکاح میں نہیں ہوتا، نکاح میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے کہ اس سے نکاح ختم ہو، زائل ہو۔ والاعتداد، اور جو اعتداد ہے، والاعتداد یحتمل، اعتداد شمار کرنا احتمال رکھتا ہے، ان یراد به، کہ اس سے مراد لے لی جائے، ما وہ چیز، یعد جس کو شمار کیا جاتا ہے، من غیر الاقراء، حیض کے علاوہ۔ فاذا نوى الاقراء، پر جب شوہر اس سے حیض کی نیت کرے گا، وزال الابہام بالنیت، اور یہ ابہام نیت سے دور ہو جائے، وجب به الطلاق بعد الدخول، تو دخول کے بعد طلاق واجب ہو جائے گی، اقتضاءً واجب ہوگی اگر دخول ہوا ہے۔ وقبل الدخول، اور دخول سے پہلے، جعل مستعارا محضا، اس کو مجاز بنایا جائے گا، مجاز محض بنایا جائے گا، عن الطلاق، طلاق سے۔ کیوں مجاز بنایا جائے گا؟ لأنہ سببہ، اس لیے کہ یہ طلاق یہ اس
کا سبب ہے. فاستعیر الحکم لسببہ، اس لیے حکم کو عاریت پر لیا گیا اس کے سبب کے لیے. وقضا قولہ انشاءاللہ. یہ جگہ اہم ہے بھائی، اس کو دیکھ لو.